اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین و مومنات کی خدمت میں شب 23 رمضان لیلۃ القدر، شب قدر کی سب سے افضل ترین نماز کا طریقہ لے کر آئے ہیں اور بے انتہا آسان طریقہ لے کر آئے ہیں۔ یہ اس قدر مجرب ترین نماز ہے کہ یہ نماز آپ کی حاجات کی قبولیت، مشکلات کے خاتمے، رزق و روزی میں برکت، وسعت، نصیبوں کو جو بند ہو چکے ہیں اس کے کھولنے کی ضامن تو ہے ہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ نماز آپ کے ہر قسم کے گناہوں کو بخشوانے کی ضامن ہے۔ آپ کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہوں یا دریا کی موجوں جتنے بھی ہوں تو خداوند متعال اس نماز کے صدقے میں آپ کے ہر گناہ کو معاف کر دے گا اور اس قدر ثواب عطا کرے گا، اس قدر اجر عطا کرے گا کہ جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ مومنین نے خصوصی طور پر اس 4 رکعت نماز کو شب قدر میں، لیلۃ القدر میں پڑھنا ہے۔ اکثر مومنین اس نماز کو، نماز جعفر طیار کو، اس وجہ سے نہیں پڑھ پاتے کیونکہ انہیں اس کا طریقہ سمجھ نہیں آتا۔ ہم آج مومنین کی خدمت میں نماز جعفر طیار کا ایک بے انتہا آسان ترین طریقہ بھی بتائیں گے اور ایک نماز جعفر طیار کا جو جامع طریقہ ہے وہ بھی بیان کریں گے۔ سب سے پہلے مومنین کی خدمت میں نماز جعفر طیار کا جو پہلا طریقہ ہے وہ بیان کریں گے اور ویڈیو کے آخر میں نماز جعفر طیار کا آسان ترین طریقہ بیان کریں گے تاکہ ہر مومن اور مومنہ آج کی رات، شب قدر کی رات، نماز جعفر طیار کو لازماً پڑھیں اور اس کی فضیلت اور اس کی برکتوں سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں، اپنے نصیب کو اس نماز کے ذریعے خداوند متعال کی بارگاہ سے حاصل کریں۔ نماز جعفر طیار بے انتہا آسان ترین نماز ہے۔ یہ کل 4 رکعت نماز ہے۔ نماز کا طریقہ انشاءاللہ آپ کو آگے اسکرین پر بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ یہ 4 رکعت نماز ہے جس سے آپ نے فجر کی نماز کی طرح سے 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے نماز جعفر طیار کی نیت سے، پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے نماز جعفر طیار کی نیت سے۔ اس کی ہر رکعت میں آپ نے الحمد کے بعد کسی بھی سورے کی آپ نے تلاوت کر لینی ہے۔ پھر آپ نے رکوع میں جانے سے پہلے، یاد رکھیے گا، رکوع میں جانے سے پہلے آپ نے 15 مرتبہ 15 ٹائمز تسبیحات اربع کو پڑھنا ہے جو آپ کو اسکرین پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوگی، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رکوع میں جانے سے پہلے آپ نے 15 مرتبہ اس ذکر کو پڑھنا ہے، پھر رکوع میں آپ نے 10 مرتبہ اس ذکر کو پڑھنا ہے، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ اس ذکر کو پڑھنا ہے، پہلے سجدے میں آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پہلے سجدے سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے، دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھنا ہے، دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح ہر رکعت میں 4 رکعت نماز ہے، اس کی ہر رکعت میں آپ نے 75 مرتبہ 75 ٹائمز اس تسبیحات اربع کو پڑھنا ہے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد خداوند متعال کو محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے، بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں کے خاتمے کی دعا کرنی ہے۔ اب نماز جعفر طیار کا ایک آسان ترین طریقہ بھی بیان کرتے چلیں۔ نماز جعفر طیار کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ مومنات کے جنہیں تسبیحات کو گننے میں، یعنی بار بار 10 مرتبہ 15 مرتبہ پڑھنے میں مشکل ہوتی ہو، آپ گنتی کا حساب نہ کر سکتے ہو، تو آپ نے 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز بالکل نماز فجر کی طرح سے نماز جعفر طیار کی نیت کر کے پڑھ لینی ہے اور نماز مکمل کرنے کے بعد آپ نے اسی تسبیحات اربع کو، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر یہ آپ ذکر چلتے پھرتے کام کرتے کسی بھی حالت میں آپ اس تسبیحات اربع کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سب سے آسان ترین طریقہ ہے نماز جعفر طیار کا۔ مومنین آج کی رات میں اس نماز جعفر طیار کو لازماً پڑھیں، قطعاً اس نماز کو ضائع نہ کریں، فراموش نہ کریں اور خداوند متعال کی بارگاہ سے اپنے نصیبوں کو جو بند ہو چکے ہیں، اپنے رزق کو جو کم ہو چکا ہے، جو حاجات نہیں مل رہی ہیں، جو پریشانیاں نہیں مل رہی ہیں، اپنی ہر حاجت کو پا لیجئے اور ہر مشکل کو دور کروا لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔